إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال تعالى في موضع آخر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وعن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك أو بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم حاضرین جمعہ سب سے پہلے اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے پھر اس کے بعد یوں ہی بھٹکا یوں ہی گمراہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے لطف و ہدایت کے لیے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازنے کے بعد ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے کئی انبیاء و رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے جن میں سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات اکرام اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا ہم مسلمان بن کر اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم تو اعمال کرتے ہیں نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں روزے تو رکھ لیتے ہیں زکوٰۃ تو ادا کر لیتے ہیں کیا یہ اعمال رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ عمل بھی کرتے تھے لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے لیکن افسوس ہم اور آپ پر افسوس آج کے معاشرے پر افسوس ہے ہم اور آپ پر ہم اور آپ کو اعمال تو کم کرتے ہیں لیکن یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہونے والے ہیں ہرگز نہیں محترم حاضرین اگر ہم صحیح طریقے کے مطابق عمل نہیں کریں گے
کے باوجود بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے تب بھی رب العالمین ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3016 کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فجر کے بعد صحابہ کو نصیحت کرنے بیٹھے تھے۔ کہا تھا، یا صحابہ اتدرون من المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کنگال شخص کون ہے، مفلس شخص کون ہے، کنگال شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا دینار ولا درہم ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی شخص ہے، کنگال تو وہی شخص ہے جس کے پاس نہ تو روپیہ پیسہ ہو، نہ تو بنگلہ ہو، نہ تو گاڑی ہو، نہ تو مال و دولت ہو، تو ہمارے نزدیک وہی مفلس ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس فی امتی، لوگوں یاد رکھو اس امت کا بھی کوئی مفلس ہوگا۔ اور آپ کس کے امتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المفلس فی امتی، لوگوں یاد رکھو اس مفلس کا بھی، اس امت کا بھی کوئی مفلس ہے، اس امت کا بھی کوئی کنگال ہے۔ یاتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن آئے گا، رب کے دربار پر آئے گا، بالصلاۃ، نمازوں کو لے کر آئے گا، وہ بھی زکات، زکات کو لے کر آئے گا، وہ بھی حج، حج کو لے کر آئے گا، وہ بھی زکات، زکات کو لے کر آئے گا، وہ بھی سیام، سیام روزے کو لے کر آئے گا۔ فیقبل، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوگی؟ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگے کی حدیث پر ذرا غور کیجیے محترم حاضرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا فیدخل فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حق کو تو اس نے برابر طور پر ادا کیا تھا، لیکن کیا کیا تھا؟ بندوں کے حق میں کوتاہی کی تھی۔ اکل مال ھذا، ناحق طور پر فلاں بندے کا مال ناحق طور پر کھایا ہوگا، فلاں بندے کو ناحق طور پر مارا ہوگا، فلاں بندے سے ناحق طور پر مال چھین لیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ مظلوم کو بلائے گا، اس کی نیکی اس کو دے دے گا، یہاں تک کہ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دے گا، فیدخل فی النار، آخر میں اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ حاضرین دیکھیے، اعمال کرنے کے بعد اگر اعمال کی حفاظت نہ کرو، اعمال کی حفاظت نہ کرو، تو یہ اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، اعمال بیکار ہو جائیں گے، یہ اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ ہم اور آپ اعمال کر رہے ہیں، دیکھنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، بھائی بھائی کا زمین کھا جا رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی زمین میں، اگر کوئی اس دنیا میں اپنی بھائی کی ایک بارش کی زمین لیتا ہے، ایک بارش کی زمین ہے، معمولی سی زمین بھی لیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن رب العالمین سات طوق سے، سات طوق بنا کر جہنم کے سات طوق بنا کر رب العالمین کا جہنم کے دن سے کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ہے، یہاں تو کئی اربوں کھربوں، کئی جائیداد، کئی گز جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، نہ تو کیا انہیں قیامت کی فکر ہوتی ہے، نہ تو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم آپ پر صادق آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، لوگوں یاد رکھو، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، تمہارے اندر وحی داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الوحی یا رسول اللہ، یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر کیا داخل ہو جائے گی؟ دنیا کی محبت داخل ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گی۔ آج ہم اور آپ کا، چاہے میں ہو یا آپ ہو، اپنے لیے بار میں جھانک کر دیکھ لیجیے، اپنے نفسوں سے سوال کر دیکھ لیجیے، کتنے جنازوں کو دیکھتے ہیں، کتنے میتوں کو دیکھتے ہیں، کبھی بھولے سے ہمیں موت کا خیال آتا ہے، کبھی بھولے سے ہمیں موت کا خیال آتا ہے۔ آج ہمارے بھائی کو ہم دفن کر رہے ہیں، کل بھی لوگ ہمیں بھی دفن کرنے والے ہیں۔ آج جو بھائی ہم
غور کیا ہے جو شخص دنیا میں جتنی بھی محبت کا دعویٰ کر لے لیکن آپ کو مرنے کے بعد وہ شخص یہ کہہ لیجیے کہ تم کو رکھ لے ایک ہفتے سے زیادہ وہ آپ کو نہیں رکھ سکے گا. کیا کہے گا؟ یہ لات سے وہ آ رہی ہے، جا کر اسے خبر کرو. کیا کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے رب العالمین نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا ہے. انما الحیات الدنیا، لوگوں یہ حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی الا لہو و لعب، ایک کھیل کود کی جگہ ہے، صرف کھیل کود کی جگہ ہے. یہ دنیا کی زندگی کتنے سال رہنے والے ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ کوئی جینے والا نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال امتی، میری امت کی اعمال مقرر کر دی گئی ہے، میری امت کی عمروں کو مقرر رکھ دیا گیا ہے. کوئی 80 سال، کوئی 100 سال، 100 سال سے کوئی بڑھنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، 100 سال سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے. آخرت کی فکر کرو، آخرت جو ابدی زندگی والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کل قیامت کے دن کے منظر رب العالمین کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ حج کی پہلی آیت کے بارے میں آیت پڑھیے، رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، رب کا ڈر اختیار کرو، رب کا تقوی اختیار کرو. یقین جان لو جس کے اندر رب کا تقوی آ جاتا ہے، رب کا ڈر آ جاتا ہے، یقین جان لو اللہ سے بھی ڈرے گا اور یہ دنیا کی زندگی کو آج زندگی سمجھ کر گزارے گا. لیکن جس کے اندر سے یہ رب کا تقوی چلے جائے گا، رب کا ڈر چلے جائے گا، تو اس کو یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی فائدہ مند نہیں رہے گی، نہ تو آخرت کی زندگی کوئی فائدہ مند نہیں رہے گی. اگر کسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں اس پر نصیحت اثر انداز نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کو اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے رب العالمین کا کیا ارشاد ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. رب نے کیا کر دیا ہے؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا. اس نے یہ نصیحت کو نصیحت سمجھو، ذرا نصیحت عقل سے سوچو، دماغ سے سوچو. رب العالمین نے پیدا کیا ہے، پھر رب العالمین کے پاس تمہیں پلٹ کر جانا ہے. رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو اس رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ قیامت کے زلزلے سے ڈرو، بے شک اس کا زلزلہ بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد رب العالمین کیا کہتا ہے؟ کل قیامت کے دن تم دیکھو گے، یوم ترونہا، کل قیامت کے دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، تم لوگوں کو اس حال میں پاؤ گے گویا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، یقین جان لو اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس عذاب کی وجہ سے ان کا حال ہوگا. اللہ اکبر. ہم اور آپ کو نصیحتیں سن لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ کا دل جھنجھوڑتا ہے، من مناتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم کاروبار میں چلے جاتے ہیں، اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں، بھولے سے نہ تو موت کا یاد آتا ہے نہ تو آخرت کی یاد آتی ہے. محترم حاضرین، میری یہ نصیحت کو نصیحت سمجھو، اپنے گربان میں جھانک لو. محترم حاضرین، یہ مسجد سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے وعدہ کر لو، رب کو گھر جا کر رب کو یاد کروں گا، رب کے بارے میں سوچوں گا کم از کم آدھا گھنٹہ. کیا وہ رب العالمین کے لیے تم ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رزق دے رہا ہے؟ سورہ انعام میں رب العالمین کا ارشاد ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. یقین جان لو زمین میں جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جس کے اندر بھی جان ہے، تمام کی رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ رب العالمین پر ہے. اگر تم جاؤ گے بھی نہ جاؤ گے، نمازوں کا خیال کرو گے، رب کا خیال کرو گے، جتنا رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہے اتنا تمہیں ملے گا. نماز کو آؤ مت آؤ، لیکن جتنا مقدر میں لکھا
میں نے کتنا رب کو خوش کیا ہے اور کتنا رب کو ناراض کیا ہے. اپنا محاسبہ نفس کر لو, اپنے اعمال کا جائزہ لے لو. اتنے سال میں نے کتنا رب کو خوش کیا ہے اور کتنا رب کو ناراض کیا ہے. ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو ہمیں یقیناً یہی پتہ چلے گا ہم نے رب کی نافرمانی بہت زیادہ کی ہے. اسلام کا یہ معمول ہوتا تھا, جب بھی وہ رمضان گزر جاتا تھا, شوال کا جو مہینہ آتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے, اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے تھے, اپنے نیکیوں کا محاسبہ کرتے تھے, اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے وہ گناہ مٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے. اس لیے اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجیے, اپنا محاسبہ کر لیجیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیجیے, لیکن وہ وقت آنے کے بعد حساب ہوگا, عمل کی باری نہیں ہوگی. حساب ہوگا, عمل کی باری نہیں ہوگی. عمل کرنا بھی چاہو موقع نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ظالم رب العالمین کے سامنے ٹھہرا ہوگا, ایک عرض کرے گا, ایک تمنا کرے گا. کیا کرے گا؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها هو كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون. اللہ رب العالمین سے صرف ایک عرض کرے گا, اے اللہ میں نے دنیا میں جو ایک عمل ترک کر دیا تھا. یہ نہیں کہے گا سارے کے سارے جو عمل ترک کر دیا تھا وہ کر کر واپس آ جاؤ, بلکہ کیا کہے گا, ایک عمل جو میں نے معقول سمجھ کر ترک کر دیا تھا وہ کر کر واپس لوٹ آ جاؤں گا. دیکھیے ایک عمل کی, ایک نیکی کی کتنی اہمیت ہے. ہم اور آپ تو نیکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں, نیکیوں کو معمولی سمجھتے رہتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا. کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. کل قیامت کے دن بھائی سے بھاگنے لگے گا, باپ اپنے بیٹے سے بھاگنے لگے گی, باپ اپنے بیٹے سے بھاگنے لگے گا, بیٹا اپنے باپ سے بھاگنے لگے گا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ شاید میرے لیے بیٹا نیکی چھین لے گا. باپ کیا سوچے گا؟ شاید میرا بیٹا یہ نیکی چھین لے گا. بیٹا کیا سوچے گا؟ باپ میرا یہ نیکی چھین لے گا. اس لیے باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگنے لگے گا, بیٹی کو دیکھ کر باپ بھاگنے لگے گا. اللہ اکبر. وہ قیامت کے منظر کو یاد کرو اور قرآن مجید پر عمل کر لو گے تو تمہیں جنت ملنے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے. نبی کے بعثت سے پہلے ان کا کیا حال تھا, کیا حال تھا. برائی میں ملوث تھے, بدکاری میں ملوث تھے, غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے. لیکن جب نبی آنے کے بعد نبی نے جو حکم دیا فوری طور پر عمل کرو. ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جیسے سورہ آل عمران کی جب آیت نازل ہوئی, پارے نمبر 4 کی پہلی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. رب العالمین کا جب یہ ارشاد نازل ہوا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز, اپنی پسندیدہ چیز کیا نہ کر ڈالو, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہ کر ڈالو. تو ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرحا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ مدینے میں کیا تھا, سب سے زیادہ کھجوریں دینے والا باغ تھا. پہلے زمانے میں لوگ کھانے سے زیادہ کھجوریں کھایا کرتے تھے اور یہ باغ میں طرح طرح کی کھجوریں لگا کرتے تھے. تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیرحا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, ایسے کیا کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اسے اپنے اہل و عیال میں, اپنے رشتہ داروں میں صدقہ و خیرات کر دو, کیونکہ وہی سب سے زیادہ صدقے کے مستحق ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح فوراً آیت سنا فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے, آیت سنتے ہی فوراً عمل کرتے تھے. جیسے سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بے شک یہ شراب, یہ جوا, یہ پانی نکالنے والی چیزیں, یہ سب شیطانی عمل ہے, تم ان سے بالکل الگ تھلگ رہنا. تو یاد رکھو وہی صحابہ جو شراب پیا کرتے تھے, جس کے بارے میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دعوت سے آتے ہیں, شراب پی لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور سورہ والضحیٰ کی آیت کو غلط پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی انما الخمر والمیسر والانصاب, بے شک
शराब और जुआ ये सब शैतानी अमल है, तुम इनसे बिल्कुल अलग थलग रहना। तो तारीख गवाह है, तारीख के औराक पलटा कर देख लो, तारीख के औराक उठा कर देख लो, तारीख खुद गवाह है, कहती है कि मदीने में ऐसा लगने लगा था गोया कि शराब का तूफान आया और शराब का सैलाब आया। अल्लाह अकबर। लेकिन हम और आपको जब कहा जाए भाई सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, क्या कहते हैं? हम कई साल से पीते हैं, हमारी आदत है, इतनी जल्दी हम कैसा छोड़ सकते हैं? हाँ, कई साल से पीते हैं, हमारी आदत है, हमारे सिर में दर्द होता वगैरह वगैरह, हमारी ये आदत है, हम नहीं छोड़ सकते। सहाबा के बारे में देखिए कितने साल से पी रहे थे, लेकिन एक हुक्म आया, ये शराब, ये जुआ, ये शैतानी अमल है, तुम इनसे अलग थलग रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम फलाह हो जाओ। तारीख गवाह है, गोया कि उस दिन ऐसा लगने लगा था गोया कि शराब का शराब आया। हमारे आप पर न तो नसीहत असर अंदाज होती है, न तो सहाबा के किस्से असर अंदाज होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को नसीहत करते जाइए, नसीहत करते जाइए ताकि उनके दिल पिघल कर रब की तरफ पलट आए। इसलिए फिक्र करें, बुराइयों को छोड़ दीजिए, रब की तरफ पलट आ जाइए, कुरान मजीद पर अमल कीजिए। कुरान मजीद को रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए उसवा बनाकर नाज़िल किया है। अगर हम कुरान पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी भी दुरुस्त हो जाएगी, हमारी नस्लों की भी जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मौके पर हज्जतुल विदा के मौके पर क्या फरमाया था? तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन दो चीजों को अपने दामन से मजबूती से थाम लोगे, अपने दामन से चिपकाए रखोगे, तो कभी गुमराही के रास्ते पर नहीं जाओगे। तो दो चीजें क्या है? पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है, और दूसरी चीज सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन अफसोस हम और आप पर, अफसोस मुझ पर और आप पर, यही दो चीजों को हमने पसपुश डाल दिया है, यही दो चीजों को पसपुश डाल दिया है, और कहते हैं कि हमारी जिंदगी से नहीं गुजर रही। अगर कुरान पर अमल करोगे तो फायदा भी तुम अपनी जिंदगी पर देखोगे। लोग क्या कहते हैं? कुरान में सूरह इस्रा में रब्बुल आलमीन क्या इरशाद है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान को क्यों नाज़िल किया? लोगों की शिफा के लिए नाज़िल किया। लेकिन लोग क्या कहते हैं? हम तो मुल्ज़ा के पास जाके दम करवाते हैं, पढ़ते हैं कुरान, लेकिन हम आपको शिफा नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये आयत पर हमने क्या नहीं किया है? गौर नहीं किया है, सही तौर पर समझा नहीं है। रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए शिफा बयान की है। इसमें दो तरह की शिफा बयान किया गया। एक तो रूह की शिफा, यानी जो कुरान को पढ़ता है, कुरान पर अमल करता है, उनकी रूह में शिफा होती है। और एक जिस्मानी शिफा, जो कुरान को समझकर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उनको जिस्मानी भी शिफा मिलेगी। सहाबा की कई वाक़यात मिलते हैं जो कुरान पर दम करने से शिफा मिलती है। तो हम और आपको भी कुरान पर अमल करना चाहिए, जिस तरह सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किया करते थे। जब सूरह तकवीर की आयत नाज़िल हुई थी, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल मौलूद बच्चे से सवाल किया जाएगा, कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन सवाल किया मौलूद बच्चे से कि तुमने किस जुर्म के बिना पर लोगों ने जिंदा दरगोर कर दिया था, जिंदा दफन कर दिया था। तो एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में जब भी कोई बेटी पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी, तो हम क्या करते थे? उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। मेरे घर में भी 4 बेटियां पैदा हुई थी ज़माने जाहिलियत में, मैंने चारों की 4 बेटियों को क्या कर दिया है? जिंदा दफन कर दिया है। देखिए इस्लामी तालीमात को, कितनी बेहतरीन तालीमात है। मर्द को भी बराबर हुकूक दिया है और औरत को भी बराबर हुकूक दिया है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी बेटी का वाक़या बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जो आखिरी भूल सी बेटी पैदा हुई थी, जब वो चलने फिरने के काबिल हुई, मैं जब वो बेटी पैदा हुई, वो बेटी पैदा होती ही उसे नहीं दफनाया, बल्कि उसे अपने घर लाया, घर लाकर उसे खिलाने पिलाने लगा। लेकिन लोग मुझे दाना देने लगे, क्या कहने लगे? ये बेटी बड़े होकर तुम्हारे घर से जहेज लेकर जाएगी। अगर बेटा होता जहेज लाता, बेटी होती तो जहेज लेकर जाती। तो मैंने लोगों के भटकावे में आकर जो वो चलने फिरने के काबिल हुई, थोड़े से बात करने के काबिल हुई, उसे ले चल पड़ा। वो बेटी कहने लगी, ऐ बाबा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आज तक तो आपने
بات بھی نہیں کی، آج مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا واقعہ آگے بیان کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے میری بیٹی کو لے کر نکل پڑا، صحرا کو دیکھا، سنسان جگہ کو دیکھا، قبر کھودنے لگا، قبر جب کھودنے لگا بیٹی نے دیکھا، سمجھ کی سورج کی وجہ سے باپ کو پسینہ آ رہا ہے، بیٹی باپ کا پسینہ پوچھنے لگی، پھر بھی باپ پر شیطان سوار تھا، قبر کھودتا گیا، قبر کھودتا گیا، بیٹی بھی مدد کرتی گئی۔ پہلے وہ بچی کو جب اس نے قبر میں ڈالا، بیٹی تو پہلے کھیلنے لگی، خود اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی، جب اسے اندازہ لگ چکا تھا کہ وہ اب قبر سے نہیں نکلنے والی ہے، وہیں پھنس چکی ہے، تو یہ کہنے لگی، ہے بابا میرا جرم تو کیا ہے، میرا جرم تو بتاتے جائے، میں آپ کے گھر میں بیٹی بن کر پیدا ہوئی ہوں، یہی میرا جرم ہے، میرا جرم تو کیا ہے یہ بتاتے جائے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محسن کائنات جو رحمت اللہ عالمین ہے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ انہیں خاموش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بات کا اسے شدید احساس ہے اسے کہنے دو، اسے کہنے دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدی من کان قبلہا، اسلام وہ چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے زمانے جاہلیت میں کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام کا اعلان کتنی بہترین ہے، کتنی بہترین ہے، اور آپ کے لیے کتنی چھوٹ ہے اسلام میں، اور آپ کے لیے کتنی چھوٹ ہے اسلام میں، اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے رب العالمین نے کتنی سہولتیں دی ہے، کتنے راستے ہموار کیے۔ آئیے میں قرآن مجید سے ایک مثال دیتا ہوں۔ رب العالمین نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان بندوں سے جا کر کہہ دیجیے جو گناہوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، اتنے ملوث ہو چکے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہو، جا کر ان بندوں سے کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کیا نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے، رب تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم رب کے در پر جا کر ایک گناہ کی معافی مانگے، رب سارے کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ لیکن افسوس ہم اور آپ پر ایک گناہ کی معافی مانگنے کے لیے بھی ہم اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اور آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے ایک گناہ کی معافی لے کر رب کے در پر جائے۔ وہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، چلنے پھرنے کے لیے پیر دیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھیں بنائی ہیں، اور رب کے سامنے جا کر اتنا بھی وقت نہیں ایک گناہ کی معافی مانگ لو، ایک گناہ کی معافی مانگ لو۔ رب خود اعلان کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ محترم حاضرین، جب ہم اس دین پر آ جاتے ہیں، جب ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو اس دین پر ثابت بھی قدم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ اسلام کا بہترین کردار ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھ لیجئے، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے، اگر ہم اور آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تھوڑی سی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو ہم ہی ملے تھے آزمائش دینے کے لیے، وہیں ملا تھا آزمائش دینے کے لیے، بھائی اتنے اتنے کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں، رب العالمین مجھے ہی آزما رہا ہے، مجھے ہی اس طرح تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش تکلیف کس کو آتی ہے؟ انبیاء کو آتی ہے۔ ثم الامثل ثم الامثل، جو جتنا ایمان میں پختہ ہوتا ہے، جتنا ایمان میں زیادہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ تکلیفیں اس کو آتی ہیں۔ تو ہمارا آپ کو یہ آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بدوی صحابی ہوں، صحرا میں رہنے والا صحابی ہوں، ہمیشہ آپ کے پاس آ کر علم حاصل کرنا میرے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کلی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، صرف ایک جملہ فرمایا، لیکن بہت جامع جملہ
اللہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ اے سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس دین پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں ثابت قدم رہتا ہوں. تم کامل مومن ہو جاؤ گے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو ہمیں آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اس دن میں جتنی بھی تکلیف آئے، جتنی بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ نے کیا تھا. بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، حبشی صحابی تھے، ہجرت کر آئے تھے. لوگوں نے ان کے گلے میں جانوروں جیسا سلوک کیا تھا، گلے میں پٹا باندھ کر انہیں بازاروں میں کھینچتے تھے. یہ تو مرد ہے، لیکن عورتوں کی بھی مثال دیکھ لیجیے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جب مسلمان ہوئی تو اپنے خاندان سمیت مسلمان ہوئی تھی. تو ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے اے سمیہ تو بدبین ہو چکی ہے، اب تو واپس اپنے دین پر، اپنے آباء دین پر واپس پلٹنا جا. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ دین پر آنے کے بعد اتنا ثابت قدم اختیار کیا تھا، موت کو قبول کر لیا، لیکن دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ابو جہل غلاموں کو حکم دیتا ہے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ذریعے باندھ دی جاتی ہے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ذریعے باندھ دی جاتی ہے. دونوں اونٹوں کا رخ اپوزٹ سائڈ ہوتا ہے. ایک اونٹ کا رخ مغرب کی طرف ہو تو ایک اونٹ کا اونٹ مغرب مشرق کی طرف ہوتا ہے. تو سمیہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، تو بابا اسلام کے دین پر آ جا. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت جا چکی تھی، اللہ کی محبت آ چکی تھی. انہوں نے کہا میں پھرنے والی نہیں ہوں. جب ابو جہل انہیں نیزے سے مارتا ہے وہ تڑپ ہو جاتی ہے اور کیا کہتی ہے، دیکھیے ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، موت سامنے ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے. نہ تو امی کو یاد کیا ہے، نہ تو ابا کو یاد کیا ہے، بلکہ کیا کیا ہے، اللہم اہدی. کیا کہا ہے، اے اللہ مجھے اسلام پر ثابت قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت اپنے زبان سے ایسے کلمات ادا کر دو جس سے تو ناراض ہو جائے، جس سے تو ناراض ہو جائے اور تیری جہنم میں چلی جاؤں. اس لیے اللہ مجھے مرتے وقت اپنے دین پر ثابت کرو. ذرا تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے منٹوں کے لیے اپنے آپ کو سمیہ رضی اللہ عنہ کی جگہ رکھ کر دیکھیے. اگر ہم اور آپ وہ جگہ پر ہوتے تو ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکلتے تھے؟ پہلے ابا امی پھر اللہ نکلتا تھا. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے، زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے، اے اللہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت ایسے کلمات ادا کر دو جس کی وجہ سے تو ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے تو ناخوش ہو کے مجھے جہنم میں داخل کر دے. اس لیے دیکھیے صحابہ کے واقعات کو بھی دیکھنا چاہیے، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. آخر میں رب العالمین نے جو بتایا ہے آیت میں، جو انسان کو، جو ایمان والوں کو ایک نصیحت بتائی ہے، وہ نصیحت بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب العالمین نے کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو تم گمان کر رہے ہو، تم یہ خوش فہمی میں ہو جنت ایسے ہی مل جائے گی. تم کہو گے میں اللہ پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو گے جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب العالمین کہتا ہے تم جو گمان میں ہو، تم خوش فہمی میں ہو، اس سے نکل جاؤ. تم سے پہلے آنے والے لوگوں کی تاریخ دیکھو، ہم نے انہیں بھوک میں مبتلا کیا تھا، خوف میں مبتلا کیا تھا، ہر چیز سے آزمایا تھا، یہاں تک کہ ان کے رسول کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. رب کہتا ہے اگر تم آزمائش پر صبر کرو گے، رب کا خود اعلان آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یقین جان لو رب کی مدد قریب تم تک آنے والی ہے. مطلب حاضرین، ہم اگر قرآن تعلیمات پر عمل کریں گے، سنت مطہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، قرآن جو بتا رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھیں گے اور آخرت میں زندگی کی فکر کریں گے، تو ہم اور آپ کے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی اور ہم اور آپ گناہ سے بھی بچیں گے. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھ، دین کے، اسلام کے حالت میں رکھ اور صحیح دین پر رکھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا. اور جب بھی ہماری موت ہو ہماری زبانوں سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال تعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا